الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے چند فکروں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت ایک ایسی گواہی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجرموں کو سزا دے دی جاتی ہے اور ماننے والوں کو اللہ کے سامنے سرتابی سے باز آ کر سر تسلیم خم کر دینے والوں کو سرفرازی عطا ہوتی ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ یہ شہادت اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش برپا کی ہے، اس آزمائش میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف ذرائع سے متوجہ کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس میں انفسی دلائل ہیں، آفاقی دلائل ہیں، انبیاء کی تذکیر ہے، صالحین کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ لے کے موضوع بنایا ہے۔ آپ کبھی لقمان کی نصیحت کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر صالحین نیک لوگ اپنی قوموں میں ہدایت دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اتمام حجت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب شہادت واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینونت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کو ختم کر کے برپا کی جانی ہے، وہ دینونت چھوٹے پیمانے کے اوپر کسی ایک قوم کے لیے یا اقوام کے لیے برپا کر دی جائے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے حیوانی دور سے گزر گیا اور اس کے اندر تناسل کا قاعدہ رکھ دیا گیا، یعنی تناسل کا سلسلہ جاری کر دیا، یہ صلاحیت پیدا کر دی گئی کہ اب زمین سے براہ راست پیدا ہونے کی بجائے انسان تناسل کے طریقے پر پیدا ہوگا، یعنی وہی عمل جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں سال میں ہوتا ہو، وہ 9-10 مہینے میں کنڈنس کر کے انسان کے اپنے وجود کے اندر رکھ دیا گیا۔ یعنی اب بھی کچھ نہیں ہوتا اس کے سوا کہ ہم اصل میں اس دنیا کے اندر جو زمین کے اجزاء ہیں ان کو خور و نوش کی صلاحیت اللہ ان میں پیدا کر دیتے ہیں، اس صورت میں لیتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک فیکٹری لگی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پروسیس ہوتے ہیں، اس سے پانی کے 2 قطرے بنتے ہیں، ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک پورا کا پورا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجیے، آپ نے دنیا کے اندر ایجادات کو دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک بڑی سی چیز بنا دیتے ہیں اور وہ بنانے کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی لوہار سے ہاتھ دری، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کانڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کو جیسے اب کمپیوٹر کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی گھڑی میں آ جائے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کی سورہ سجدہ کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے اور انسان پر جو نسل اس کی، یعنی اب نسل خود اس کے ایک عمل کے نتیجے میں آگے بڑھے گی، اسی کا شعور ہے جس کو قرآن مجید نے وہ شجرہ کی پوری تمثیل میں بیان کیا ہے کہ جب یہ معاملہ پہلی بار ہوا تو بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہو گئیں اور طفق یکسفان علیہما من برق الجنہ، اور تب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا میں اب ایک دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس مرحلے کی ابتدا جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے قرآن مجید یہ بتاتا ہے، بائبل بھی یہی بتاتی ہے کہ ان سے ہوئی، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں میں۔ جب یہ ابتدا ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو سیدنا آدم ہی سے شروع کر دیا، یعنی ہدایت دینے کا۔ وہ قرآن نے اس کو قصہ آدم و ابلیس جہاں بیان کیا ہے تو وہاں بیان کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اب میری ہدایت آئے گی، یعنی ہدایت آنے کا عمل یہ نبیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ یہ ہدایت آنے کا جو عمل شروع ہوا ہے اس کے بعد ایک بڑا عرصہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی ایک بڑا عرصہ وہ ہے جس میں لوگ بحیثیت مجموعی ہدایت پر تھے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ آیت آپ دیکھ چکے ہیں پہلے کہ ایک بڑا عرصہ وہ گزرا ہے جس میں لوگ ہدایت پر تھے، پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور بگاڑ پیدا ہونے شروع ہونے کے بعد جو پہلی عالمی دینونت برپا ہوئی ہے اس وقت کی پوری، وہ کب ہوئی اس کی تاریخ تو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی 7000 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے جیسے کہ بظاہر لوگ خیال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید بائبل نے تو سب کی عمریں بیان کی ہیں
آدم کی عمر 1000 سال سے زیادہ بیان کی ہے، سیدنا نوح کی عمر، ہم کہتے ہیں یہ بائبل کا افسانہ ہے، لیکن قرآن نے تصدیق کر دی اس بات کی۔ وہ کہتا ہے حضرت نوح اپنی قوم کے اندر 950 سال رہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ تصدیق ہو گئی اس کی۔ تو عمروں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا جو عمومی قانون ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ یک بیک 1000 سے عمر 100 سال پہ آ گئی ہے، یعنی اس میں خود ایک بڑا لمبا عرصہ گزرنا چاہیے، ایک تدریجی عمل۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا میں اسی طرح، اس قانون کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ میں دنیا میں معاملات کیسے کرتا ہوں، اور یہ بتایا ہے اس میں کہ بعض معاملات ایسے ہیں اس میں 50,000 سال میں جا کر ایک مرحلہ دوسرے مرحلے میں بدلتا ہے، اور بعض میں 1000 سال میں ایک مرحلہ دوسرے مرحلے میں، اس کو بھی قرآن نے ایک جگہ بیان کیا۔ تو یہ جو عمل ہے ان کی ہدایت کا، اس کے بعد وہ دینونت برپا ہوئی ہے سیدنا نوح کی، عالمی دینونت ہے وہ، اسی وجہ سے سارے دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا، یعنی اسی سے گویا ایک طرح سے عالمی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت انسان ساری دنیا میں پھیل چکا تھا، جس محدود علاقے میں انسان تھا یہ بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور دنیا کی تاریخ کی جدید تحقیقات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ بعد میں وسعت ہوئی ہے، یعنی یہ ہجرت بعد میں ہوئی ہے دور دراز علاقوں میں، تو وہ عالمی دینونت برپا ہوئی۔ اس دینونت کو سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے برپا کیا گیا۔ چنانچہ آپ کسی جگہ بھی قرآن جہاں دینونت کی تاریخ بیان کرتا ہے تو آپ پڑھیں گے نوح سے شروع ہوگی، یعنی سورہ اعراف کو دیکھ لیں، سورہ قمر کو دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی شروع کرے گا سیدنا نوح سے شروع کرے گا کہ پھر ہم نے نوح کو بھیجا۔ چنانچہ قرآن میں ایک پوری سورہ اسی نام سے ہے جس میں اس دینونت کے برپا ہونے کا پورا عمل بیان کیا۔ یہ اسی طرح ہوگی، یعنی پہلے انذار کا مرحلہ ہوگا، انذار عام کا مرحلہ ہوگا، پھر اتمام حجت کا مرحلہ ہوگا۔ اتمام حجت شہادت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اتمام حجت کے بعد ہجرت و برات، ان کے ہاں وہ کشتی بنا کے اس میں سوار ہونے سے ہوا ہے، جو قرآن نے اس کشتی کی بھی پوری کی پوری تاریخ بیان کی ہے کہ کیسے یہ ہوئی ہے ہجرت۔ تو جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے، اور آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ معاملہ ہوا ہے کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس کا اندیشہ تھا کہ کشتی سے اترنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، چنانچہ تمام جو جانور بھی باقی رکھنے مقصود تھے ان کے بھی جوڑا جوڑا رکھوا دیا گیا، تاکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں جانور مر گئے تھے، مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان، آج کل تو صورتحال یہ تھی نا کہ ہم امریکہ سے گائے دوسرے دن لے آئیں جا کے، تو اس وقت اس کا اہتمام کیا گیا کہ جب پانی اترے گا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی حادثہ اور واقعہ تھا جو ہوا، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مشرکانہ مذہب اپنی آخری انتہا پر، اس میں قرآن نے بیان کر دیا ان کے سورہ نوح میں آپ پڑھیں کہ ان کے بتوں کے نام بالکل اس دینونت کی پوری کہ نوح نے کیا کہا، پہلے مرحلے میں کیا کیا، دوسرے مرحلے، بلکہ اس میں مراحل بھی بیان کیے ہیں کہ انذار کا مرحلہ اس طرح ہوا، پھر انذار عام کا مرحلہ اس طرح ہوا، پھر علانیہ دعوت دینے کا مرحلہ اس طرح ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تباہی کا فیصلہ کر لیا۔ اور وہ قرآن مجید میں کبھی وہ مقام پڑھیں آپ کہ ہم نے زمین سے کہا کہ اپنا سارا پانی اگل دو، آسمان سے کہا سارا پانی برسا دو، ہم نے ایک نشان مقرر کیا اور کہا کہ یہاں آ کے پانی رک جائے، یعنی وہ بڑا جلال ہے ان آیات کے اندر۔ اور وہ نوح کے بیٹے کو پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ صحابی الا جبل، میں کوئی بات نہیں ہے، مطلب آپ کی بات ماننا کوئی ضروری تھوڑی ہے، میں یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بچا لوں گا۔ تو باپ نے کہا کہ نہیں بیٹے، آج اصل میں کوئی پہاڑ بھی پناہ نہیں دے سکے گا، اور پانی چڑھتا چلا گیا اور اپنے نشان پر جا کر رک گیا اس کے اوپر۔ اور بائبل اس کی بڑی تفصیل بیان کرتی ہے کہ پھر اس کے بعد پانی کتنے دنوں میں اترا، اور پھر اترنے کے بعد وہ انہوں نے ایک پرندے کو اڑایا اور اس زیتون کی ایک شاخ وہ اپنے منہ میں لایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب زندگی شروع کی جا سکتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ دینونت پہلی دینونت ہے، یعنی جو اس وقت کی دنیا کے اوپر برپا ہوئی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ دینونت جو ہے اس کے ذریعے سے جو حجت تمام ہو گئی یہ کافی تھی۔ اس کے بعد نوح کے 3 بیٹے جو تھے وہ بچے ہیں، چنانچہ آپ بائبل میں پڑھیں تو وہ اس تباہی کا جب ذکر کر لیتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ کشتی کے اندر کیا، وہ دیکھیے نا، یہ کہتی ہے اور نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سام، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ ہے۔ نوح کے یہی 3 بیٹے تھے، اور انہی سے تمام زمین پر بنی نوع انسان پھیلے۔ تو اب بھی دنیا کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں دنیا کے آپ میں سامی نسلیں، یعنی یہ جو مشرق وسطیٰ کی اقوام ہیں یہ سامی نسلیں ہیں نا، یہ سام کی اولاد ہیں۔ اچھا اب آگے پورا پھر وہ بیان کرتی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے نا، حام کی اولاد کوش اور مصر اور فوت اور کنعان، تو انہی کے نام پر علاقوں کے نام ہیں، یعنی اس کی نسل کے اندر سے۔ اسی طریقے سے اب یافت کی جب پڑھیں گے تو دیکھیں نا، جومر اور ماجوج اور مادائی اور یابانی، میڈیا اور یابان یعنی جاپان آپ کا جو ہے، یہ بیٹے ہیں، پوتے بیٹے ہیں، ان کے پورے شجرے میں نے چند چیزیں اس کے اندر سے آپ کو بتائی۔ تو یہ اس کے بعد مرحلہ شروع ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے
ان اقوام یعنی تینوں بیٹے جو اب ان کی نسل کو اللہ نے پھیلانا شروع کیا۔ اب یہ نسل جس علاقے کے اندر پھیلی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ماہرین تاریخ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اور کے شہر میں، عراق کا جو قدیم شہر اور ہے جس کے کچھ کھنڈرات ابھی باقی ہیں، تو اس میں کم و بیش 2100 قبل مسیح میں ہوئے ہیں، یعنی اب سے 4000 سال کم و بیش پہلے سیدنا ابراہیم تک قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول کی دینونت ہے، یعنی ایک شخص کو کسی بستی کے اندر، وہ پھیل رہے ہیں نا، اب اولاد پھیل رہی ہے اور وہ ان کے بستیاں بن رہی ہیں، وہ بستیاں سرکشی پر اترتی ہیں، اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً رسول بھیج کے یہ شہادت قائم کرتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہوئی جو پوری نسل انسانی پر ہو گئی، پھر اس پوری نسل انسانی کے بعد نوح کی اولاد میں ان بستیوں پر ہونی شروع ہوئی، یعنی ہر بستی کے اندر جو بڑی بستی ہوئی اس میں یہ ہوا۔ تو یہ اس کا خاتمہ ہوا ہے 2 رسولوں کے اوپر۔ یہ اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے بھی سورہ اعراف میں اس کی پوری تاریخ بیان ہو گئی ہے، یعنی نوح کی دینونت کے بعد پھر کن، یہ جو حضرت صالح ہیں اور حضرت ہود ہیں، یہ سب سیدنا ابراہیم سے پہلے کے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ان کے بعد نہیں ہے۔ شخصی دینونت کا عمل سیدنا ابراہیم پر ختم ہوا آگے، اور اس کے آخری جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک لوط ہے اور ایک شعیب ہے، یعنی سیدنا شعیب اور سیدنا لوط جو ہیں یہ اصل میں سیدنا ابراہیم کے معاصر ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر وہ اصحاب الایکہ اور یہ وہ سدوم کی بستی جو ہے، یہ جو دونوں ہیں ان کے اوپر شخصی دینونت ختم ہو گئی، یعنی اس کا ایک دور ختم ہو گیا یوں کہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بار بار گویا قیامت برپا کر کے انسان کو اس بنیادی حقیقت کے بارے میں متنبع بھی کیا اور اس کی گویا قطعی دلیل بھی پیش کی، اس کے بعد تو کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ شہادت یوں سمجھیے کہ شخصی شہادت صالح نے برپا کی، یہ ہود نے برپا کی، یہ اس کی تاریخ ہے پوری کی پوری۔ نوح سے شروع ہوئی، نوح علیہ السلام نے عالمی سطح پہ برپا کی، اور پھر یہ بستیوں میں کرتے چلے گئے، یعنی پھر عالمی سطح پر نہیں ہوئی، بستیوں میں ہوتی چلی گئی، ایک ایک بستی جو گرد و پیش کی، یعنی اولاد نوح کی بستیوں میں ہوتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تک وقتاً فوقتاً اس کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک اس حدیث کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کم و بیش 313 کی تعداد میں، کم و بیش 313 میں بیان کیا گیا نا کہ 1,24,000 نبی آئے کم و بیش، اور 313 وہ جو تھے جو رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے اس کے اندر، تو کوئی انکار کی وجہ نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اتنی تعداد ہوئی ہو ان کی۔ یہ دینونت کے برپا ہونے کے مختلف واقعات ہیں جو ہوتے چلے گئے، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی صالح اور ہود کل کی بات ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے ہیں یہ جتنے بھی ہیں، اور یہ معلوم ہے، یعنی عربوں کی تاریخ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر لوط اور شعیب پر آ کر اس شخصی دینونت کا ایک دور جب ختم ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم اور اس کی اولاد کو اس منصب پر فائز کر دیا جائے۔ یعنی اب تک صورتحال کیا ہے؟ اب تک صورتحال یہ ہے کہ شخص ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اولاد ابراہیم کو یہ حیثیت دی جا رہی ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد، یوں سمجھ لیجئے کہ جو دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اس دوسرے دور میں اب ایک قوم کو بالکل اسی جگہ کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں پہلے رسول کو کھڑا کیا جاتا تھا، لیکن وہ قوم ایک مخصوص نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن مجید اس انتخاب کو بیان کرتا ہے، یعنی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں اب تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بار بار بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل، میں نے تم کو دنیا کی ساری اقوام پر ایک خاص فضیلت بخشی تھی، ایک خاص نعمت کا میں نے اقوام کیا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا اس ذمہ داری کے لیے، اخترناہم علی علم علی العالمین، یعنی ایسے نہیں کر دیا تھا، اجتباء، اختیار، اور یہ مخصوص تفضیل اور اتمام نعمت، یہ قرآن کی تعبیرات ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اجتباء، منتخب کرنا، جس کا عام طور پر مترجمین ترجمہ کرتے ہیں برگزیدہ ٹھہرایا۔ اچھا، اب قرآن مجید کی سورہ بقرہ اصل میں پہلا حصہ جو اس کا ہے وہ بنی اسرائیل کی دینونت کا بیان ہے،
اس تک ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا ابراہیم سے شروع کر لیجیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں۔ یہ دوسرا دور ہے، یعنی اب اولاد ابراہیم جو ہے وہ ٹھیک، اگر میں تعبیر اختیار کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے قرآن یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ لفظ دوسرا استعمال کرتا ہے۔ اب گویا اولاد ابراہیم معنوی لحاظ سے رسالت کے منصب پر فائز کی جا رہی ہے، یعنی پہلا مرحلہ ہے فرد، اور اب اجتباء اور اختیار ہو رہا ہے ایک پوری کی پوری قوم کا۔ اب پوری کی پوری قوم کا یہ کیسے ہوا، قرآن اس کی تاریخ بیان کرتا ہے، یہ بتاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، یعنی پہلے ذرا پچھلی تاریخ سن لیجئے، اس کے بعد اگلی نسل۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجت کر چکے تو اس کے بعد بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ نکلیں یہاں سے، اور ایک خاص علاقہ متعین کیا گیا جس میں ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اب اپنی اولاد کو آباد کریں گے۔ یعنی پہلے قرآن مجید نے بھی اس کو بتایا ہے کہ اللہ نے پے در پے ان کو آزمایا، اور یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ وہ اس پر پورا اترے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کو اور ان کی اولاد کو دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ذمہ داری جب ان کو اور ان کی اولاد کو دینے کا فیصلہ کیا تو اب ان کو اپنی اولاد کو ایک خاص علاقے، یعنی وہ اس علاقے سے اب نکل آئے جو ان کا اصل وطن ہے، جس میں انہوں نے اتمام حجت کیا ہے نمرود پر، جو پرانی تاریخ میں ان کا سورماؤں کا آخری سورما۔ تو جب اس پر اتمام حجت کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے نکلے ہیں، وہ آخری دنونت انہوں نے شخصی لحاظ سے برپا کی ہے اپنی قوم پر، اس کو نکلے ہیں جب، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ وہ جو دوسرا مرحلہ شروع کیا ہے اس کی اگر آپ بہت اچھی تاریخ پڑھنا چاہیں تو امام فرائی کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ 1917 میں غالباً معارف اعظم گڑھ میں یہ تحریر شائع ہوئی تھی امام فرائی کی۔ اس کا عنوان تو ہے آن حضرت کا سلسلہ نسب، لیکن اس کے شروع میں انہوں نے ہجرت ابراہیمی جو ہے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور یہ بڑی بے مثل چیز ہے، یعنی اس کے اندر استدلال نہیں ہے، وہ ایک محقق خود فراہم کر سکتا ہے دنیا کی تاریخ سے، لیکن نتائج فکر ایسے ہیں کہ وہ بالکل اس رخ کو بدلتے ہیں جس میں آپ بائبل کو بھی اور بائبل ہسٹری کو بھی ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ یہ سید سلیمان ندوی نے 1916-17 میں یہ شائع کیا تھا نسب نامہ۔ ان کا جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا تعلق حضرت ابراہیم سے، مسئلہ ہے نا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، تو اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی۔ اس میں اس موضوع پر بھی جو تورات میں سارا تاریخ بیان ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یہ مدت اتنی کم کیوں بظاہر نظر آتی ہے، اس کو موضوع بنایا انہوں نے شروع میں۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ جو ان کا منشا ہے، ابراہیم سے یہ کہا کہ اب تمہاری جو اولاد ہے اس کو ہم اس منصب پر فائز کریں گے۔ اولاد جو ہے وہ ابتدا ہی میں 2 بیویوں سے، ایک سے، یعنی ان کے دونوں بیٹوں کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ سورہ زاریات میں وہ تفسیر آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب کوئی اولاد پیدا ہونے کا امکان باقی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل دیا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھاپے میں، یعنی جب کچھ عمر ہو گئی اسماعیل کی تو پھر اسحاق دیا۔ تو اسحاق اور اسماعیل یہ 2 ان کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں بیٹوں میں سے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا کہ اسحاق کو آباد کرنے کے لیے الگ علاقہ مقرر کیا۔ یہ کم و بیش وہ علاقہ ہے جس کو ہمارے ہاں کنعان کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور اسماعیل کو آباد کرنے کے لیے جزیرہ عرب کا انتخاب کیا، یعنی 2 اپنی اولاد۔ دیکھیں نا کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے، یعنی خدا اب ایک قوم پیدا کرنا کے لیے اقدام کر رہے ہیں، تو وہ قوم عام حالات کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ ابراہیم کو اپنے گھر سے نکل کر اپنے دونوں بیٹوں کو 2 الگ الگ جگہوں پر جا کے آباد ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آباد ہونے کا الگ الگ حکم دیا گیا ہے، اس میں ایک کو آباد کیا انہوں نے جو تورات میں بیت ایل، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں فاران کے بیابان میں، اور دوسرے کو وہاں آباد کیا کنعان میں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، بائبل جو ہے وہ اسماعیل کے آباد کرنے کے، یعنی پیدا ہونا، اور یہ کہ بائبل اس کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ دونوں میں سوتوں میں جھگڑا ہو گیا، اور اسماعیل کی والدہ کو اسماعیل کے ساتھ ابراہیم سے کہہ کے سوت نے گھر سے نکلوا دیا۔
قرآن مجید یہاں تصحیح کرتا ہے کہ معاملہ ایسے نہیں ہوا، لیکن بائبل یہ کام کر دینے کے بعد یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آباد کہاں ہوئے ہیں، یہ بتا دیتی ہے، لیکن پھر اس کے ہاں اسماعیلی زیر بحث نہیں آتے، یعنی وہ کسی جگہ اشارے ہیں، اسماعیل کی پیدائش بیان ہو گئی ہے، اسماعیل کا بڑا ہونا بھی بیان ہو گیا ہے، اسماعیل اور اس کی والدہ کو گھر سے نکالنا بھی بیان ہو گیا ہے، اور فاران کے بیابان میں ان کا آباد ہونا، وہ وہاں چلی گئی، پھر نکل گئی وہاں پہ جا کے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ امام فرائی نے یہ کیا کہ اس کی پوری تاریخ کو اس طرح بیان کر دیا کہ کیسے یہ سارا عمل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پوری ہجرت جیسے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے اسحاق کو آباد کیا۔ اسحاق جو ہے پھر بائبل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہاں پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیسو اور یعقوب۔ تو عیسو کو تو ایک وہ بڑا دلچسپ واقعہ برکت دینے کا بیان ہوا ہے بائبل کے اندر، یعنی حضرت یعقوب کا جب حضرت اسحاق کا جب آخری وقت قریب آ گیا تو اس موقع کے اوپر انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں اب اپنے بیٹے عیسو کو برکت دوں گا، اور برکت دینے کے لیے انہوں نے کہا، یعنی خدا سے دعا کروں گا۔ پیغمبر جو ہے وہ گویا دعا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس مقصد کو پورا کرے، وہ واقعہ بائبل نے پورا بیان کیا۔ تو برکت دینے کی اس دعا کا جب فیصلہ کیا گیا تو یہ بات انہوں نے سنی ان کی بیوی نے جو عیسو کی ماں ہے کہ اسحاق برکت دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، آنکھیں کمزور ہو چکی ہوئی تھی اس میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر شکار مارو اور میرے لیے آج اچھا کھانا پکاؤ جو میں پسند کرتا ہوں شکار کا کھانا، اور یہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا اور آج تیرے لیے برکت کی آخری دعا کروں گا، یعنی یہ انہوں نے بیٹے کو کہا۔ تو اس کی ماں نے، یعقوب کی ماں نے یہ سن لیا، عیسو کے بارے میں یہ بات انہوں نے سن لی، تو انہوں نے جیسے ہی عیسو باہر نکلا، یہ اب بائبل کا یعنی بیان ہے، یہ اس کو آپ میں لطیفے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اس میں ظاہر ہے کہ اصل حقیقت قرآن نے جگہ جگہ تصحیح کی ہے ان سب چیزوں کی۔ تو جب وہ نکلنے لگے باہر تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ تیرے باپ نے برکت دینے کا، یعقوب کو بلایا، تیری باپ نے برکت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اندھا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ شکار لائے تو 2 بھیڑ کے بچے لے اور جا کر ان کو ذبح کر، کھانا میں بہت اعلیٰ پکاتی ہوں، اور جا کر باپ کے سامنے رکھ دے، اور تاکہ وہ برکت۔ اس نے کہا کہ عیسو کے بال ہیں، میرے تو بال نہیں ہیں، تو بابا جب ہم جاتے ہیں تو ہاتھ پھیر کے پہچان لیتے ہیں بالوں کو، یعنی یہاں بال ہیں کلائیوں پر، وہ پہچان لیتے ہیں اس کو۔ تو اس نے کہا کہ جس بھیڑ کے بچے کو ذبح کر رہے ہو میں اسی کو، اس کی کھال تمہارے اوپر مڑ دیں گی، اس کو یہی پتہ چلے گا کہ وہ بالوں والا عیسو ہی آیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ پکائے گئے اور یعقوب نے جا کے وہ پیش کیا۔ اب یہ دیکھیں نا کیا تصویر بنتی ہے۔ تو خیر وہ جا کے انہوں نے پیش کیا، اور یعقوب اسحاق جو تھے وہ دھوکہ کھا گئے، اور انہوں نے عیسو کے بجائے یعقوب کو برکت دے ڈالی، اور عیسو جب بعد میں اپنا شکار لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں دعا کر چکا اور برکت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ 2 بھائیوں کی کشمکش میں حضرت اسحاق نے یعقوب کو، یعنی پرانے تبدل اس میں، اس کو برکت ملی ہے اس کو نہیں ملی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ 2 بیٹوں کو الگ الگ کیا گیا، پھر 2 بیٹے جو اسحاق کے پیدا ہوئے ان میں سے عیسو ہجرت کر گیا، اس کی ہجرت کا بیان ہوا ہے، یعنی باقاعدہ کہا گیا کہ بھیڑ بکریاں لے کے آپ جاؤ اور دنیا میں زندگی بسر کرو۔ مسئلہ اصل میں یعقوب کا ہے۔ تو یعقوب ہیں جن کے 12 بیٹے، ذکر پڑھا ہو نا قرآن میں بھی پوری داستان بیان ہوئی ہے۔ تو یہ جو بیٹے ہیں یہ پھر حضرت یوسف کے زمانے میں دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کے دارالحکومت میں منتقل ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیٹے کی اولاد کو ادھر کیا اور ایک کو ایک بیابان میں کہا کہ آباد کر دو۔ ان کے وہاں سے ہجرت کر کے کنعان سے مصر میں جانے کا وہ واقعہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے پورا کا پورا، یعنی کیسے بھائیوں نے یہ چاہا کہ وہ یوسف کو، یعنی وہ تو اللہ کی تدبیر ہے نا ساری کی ساری جو کر ڈالی انہوں نے، کہ کس طرح وہ باہر لے گئے اور پھر انہوں نے جا کے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اصل میں جب وہ یوسف کو مار ڈالنا چاہتے تھے پھر انہوں نے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تو اسماعیلیوں کا قافلہ آ رہا تھا وہ سامنے کے علاقے سے، اور اسماعیلیوں نے ان سے وہ خریدا یوسف کو اور مصر میں جا کر بیچ دیا۔ تو یہ پوری داستان جو ہے یہ اس طریقے سے واقع ہوئے، وہ پھر مصر میں چلے گئے، وہاں پر کم و بیش یعنی وہاں اقتدار حاصل ہو گیا، بڑی غیر معمولی عزت شوکت شان حاصل ہو گئی، ظاہر حضرت یوسف کا پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ پھر ایک لمبے عرصے تک اسی شان کے ساتھ گویا انہوں نے آخری درجے کا جو تمدن ہو سکتا تھا اس کے اندر رہ کر، یہ دیہاتی لوگ نکلے
اور دیہاتی لوگوں کو وہاں سے نکال کے دنیا کے اس تمدن میں ڈال دیا گیا۔ مصر کی سلطنت کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، یعنی فرائنہ کی جو سلطنت ہے، عرب سلطنتیں اصل میں دنیا کی قدیم ترین سلطنتیں، تو حمورابی کے بعد فرائنہ کی سلطنت جو ہے یہ اس علاقے سے، پہلے اسی علاقے میں ہوتی تھی، جو دنیا کا پہلا مکنن جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ عرب ہے اصل میں۔ اور مولانا فرائی کا تو رجحان یہ ہے کہ یہ اصل میں حمورابی جو ہے یہ قلب سے واقع ہو گیا ہے، اصل میں یہ قحطانی عرب جو ہے تو بنو جرہم ہے نا، یہ سارے کے سارے وہی لفظ الٹ گیا ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کی انہوں نے آگے بہت لسانی تحقیق عبرانی سے اور دوسری چیزوں سے کر کے یہ بات بتا دی۔ تو یہ مصر میں چلے گئے، مصر میں جا کر یہ کم و بیش اب دنیا کے مورخین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طریقے سے یہ قوم بنائی۔ آپ دیکھیے انسان رسول اللہ پیدا کیا گیا، پیغمبر پیدا کیا گیا، پیدا ہوگا، بچہ ہوگا، لڑکپن اور پھر کہولت کے، پھر ایک وقت ہوگا نا جس وقت آپ اس کو منصب پر فائز کرتے ہیں، تو قوم کو بنانے کا کام، یعنی بچے پیدا ہوئے ابراہیم کے، پھر ان کی اولاد جا کے مصر میں آباد ہوئی، وہاں کی فراخی میں پھر ایک بڑی قوم بنی، جیسے بائبل کہتی ہے نا، میں تیری اولاد کو اب ریت کے ذروں کی طرح برکت دوں گا۔ یہ برکت کا خصوصی ایک عمل ہے جو ہوا، تو بڑے پیمانے کے اوپر یہ قوم وہاں آباد ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو رہی، پھر حضرت موسیٰ کی بعثت ان کے اندر ہوئی، یعنی جب بائبل کے بقول کے ایک بادشاہ جو ان سے اختلاف رکھتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ یہ باہر سے آ کے یہاں پر غیر معمولی حکومت ان کو مل گئی ہے، تو وہ جب اس کا مصر پر قبضہ ہو گیا اور یہ آہستہ آہستہ زوال آشنا ہو گئے، تو تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بعثت ان کے اندر کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جب ان کے اندر ہوئی تو اب گویا اس قوم کو، یعنی وہ عمل مکمل ہو گیا، قوم کے بننے کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب وہ بننے کا عمل مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجتباء کیا۔ یہ اصل میں بات جو قرآن بیان کرتا ہے کہ میں نے تم کو عالم پر فضیلت دینے کا فیصلہ کیا اور میں نے تمہارا اجتباء کیا اور میں نے تمہیں خاص طور پر چنا اپنے اس کام کے لیے، بالکل وہی لفظ استعمال کرتے ہیں پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے، استفاء، اجتباء، اختیار، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب جب ان کو مصر کے اندر سے پھر یہ وہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر فرعون پر قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ شاہد علی بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ شاہد علی فرعون تھے، یعنی وہ شخصی شہادت کا پھر حضرت ابراہیم پر ایک دور ختم ہوا تھا، یہ پھر اس کے 500 سال کے بعد اس دوران میں پھر یہ شہادت نہیں واقع ہوئی کسی قوم پر، یہ اس مصر کی سب سے بڑی سلطنت پر واقع ہوئی، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت فرعون غرقاب کر دیا گیا اور وہ ساری دینونت برپا ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے ان کو نکالا گیا۔ تو اب دیکھیے کیا ہوا، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی ایک دینونت کے برپا ہونے کے نتیجے میں ان کا دشمن غرقاب نیل ہو گیا، بہت بڑی سزا، جیسے امریکہ غرقاب ہو گیا، جیسے آپ سمجھیں نا، یعنی یہ ایک قوم جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ایک پیغمبر کی بعثت کی گئی، اس نے اتمام حجت کیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ غرقاب ہو گیا۔ اپنے زمانے کا وہ آپ کو پڑھے تاریخ میں بڑی غیر معمولی سلطنت ہے، وہ اس وقت دنیا پر اس کی بادشاہی قائم تھی، وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد گویا خدا کی عدالت جو ہے وہ دیکھ لی نا آنکھوں کے سامنے لوگوں نے، اس کے اندر سے یہ نیل کے دریا سے یا جہاں سے بھی نکلے، خلیج عقبہ اب محققین کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ویسے ہی جیسے نوح کی اولاد بچا لی گئی تھی۔ وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ نوح کی اولاد سے پر ذریت من حملنا، یعنی جن کو ہم نے کشتی میں اٹھایا تھا اس کی ذریت سے ہم نے پھیلایا۔ تو یہ فرعون کو غرقاب کر کے یہ ذریت ابراہیم جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے تھے، ان کو صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ لائے۔ اب یہ گویا اس وقت کی متمدن دنیا جو ہے اس کے سامنے نمونہ تھے خدا کی دینونت کا۔ خدا کی دینونت کا مطلب یعنی وہی کہ ان کے ذریعے سے سیدنا موسیٰ کی قیادت میں ان کے ذریعے سے ایک بڑی سلطنت کو خدا نے سزا دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئے۔ تو آپ دیکھیں نا بقرہ میں خاص اہتمام سے یہ داستان پوری کی پوری بیان ہوتی ہے، کیسے ہم نے تمہیں نکالا اور نکال کر لائے۔ یہ جو ان کا اجتباع ہے یا ان کا اس منصب پر فائز ہونے کا عمل ہے، یہ پھر کوئی 1500 سال تک اس جگہ کے اوپر فائز رہے۔ کیا مطلب ہے اس فائز رہنے کا؟ قوم کے فائز رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عمومی قانون ہے دنیا میں، وہ عمومی قانون یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دولت دے دیتے ہیں اور آپ تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں کیسے دے دیتے ہیں، بڑا مشکل ہے، یعنی اس کا کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوتا، بیوقوف آدمی ہوگا بالکل،
کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے، اور جہاں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی سونا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بے شمار اقتدار کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی آخر یہ فلاں فلاں جو ہمارے ملک میں اقتدار تک پہنچے ہیں تو کیا میرٹ تھا، مطلب علم زیادہ تھا، کیا چیز تھی؟ یہ خدا کا قانون آزمائش ہوتا ہے جس کے تحت وہ انتخاب کرتے ہیں، میرٹ پر نہیں ہو رہا ہوتا یہ معاملہ، یعنی قرآن نے اس کو بیان کہ ابتلا کے قانون پر ہو رہا ہوتا ہے۔ خدا اپنی حکمت کے تحت کسی کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب کس کو صبر کے لیے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فلاں آدمی فلاں پر پورا اترے گا تو صبر میں ڈالا جائے گا، اور فلاں فلاں پر پورا اترے گا تو شکر کی آزمائش میں ڈالا جائے گا، یہ نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا، قوموں کے معاملے میں یہی طریقہ ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اندر کچھ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، یعنی میرٹ ہوتا ہے جو حتمی ہو، اسباب تو ہوتے ہیں، فرد کے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھا رہے گا تو دولت مند ہو جائے گا، لیکن وہ اسباب ایسے نہیں ہوتے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ یہ ہوگا تو لازماً اس کا نتیجہ یہ نکل آئے گا۔ تو فرد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اب جب اجتبا کیا اس نے تو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم دنیا والے اب دیکھو، یہ میں نے ایک قوم یعنی ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کر لیا، یہ اب شہادت ہے، یہ قوم شہادت ہے۔ کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ میری فرما برداری اختیار کریں گے تو میں آسمان سے اتر کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو بیان کرتے ہیں نا بائبل جس کو، کہ جس وقت ہم خیر کے علمبردار بن جاتے تھے تو خدا ہمارے آگے آگے چلتا تھا، یعنی اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ کھڑے ہو کے الٹیمیٹم دیں گے تو سلطنتیں الٹ جائیں گی، قومیں تباہ ہو جائیں گی، ہمت نہیں ہوگی کسی کی بات کرنے کی۔ اور جیسے ہی خدا کی نافرمانی کریں گے تو امریکہ جتنی مرضی نافرمانی کر لے، اس نے قدرت کے قانون کے مطابق کچھ عرصے کے بعد زوال آشنا ہونا ہے، نہیں فوراً آسمان سے پکڑ لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر مثال کے طور پر فرد سے مثال لی جائے اس کی، کہ ایک فرد ہے، اللہ اس کو اس کا نمونہ بنا دے کہ یہ جس دن نماز پڑھتا ہے 10 روپے مل جاتے ہیں فوراً، اور جس دن صبح کے وقت نماز نہیں پڑھتا اس دن تھپڑ باقاعدہ فرشتے مار رہے ہوتے ہیں سامنے، تو کیا ہو گیا یہ؟ اب یہ شہادت ہے، یعنی وہی دینونت ہے نا خدا کی۔ اب دیکھیے ایک دوسرا پہلو نمایاں ہو رہا ہے اس کے اندر سے۔ قرآن مجید کو جب آپ اس روشنی میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے اس کو بیان کیا، یعنی بنی اسرائیل کیسے شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے، اولاد ابراہیم کا ایک حصہ، بنی اسرائیل ہے نا، یعقوب حضرت اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ بھائی اب میں نے تمہیں تیار کر لیے، اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سرفرازی ہوگی، خیر اپنے اندر اختیار کرو گے تو فوراً سرفرازی حاصل ہو جائے گی، فوری طور پر خدا لشکروں کے ساتھ زمین پر اتر آئے گا۔ اب اس کے بعد جس کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دو، ہو جائے گا۔ جیسے ہی سرتابی اور نافرمانی اختیار کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی دنیا کے اندر، یعنی گویا جزا اور سزا کا نمونہ بنا دی گئی ایک قوم۔ چنانچہ اب آپ جب تاریخ بنی اسرائیل کی پڑھیں گے بائبل میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہے اصل میں وہ جس طرح قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے تو بائبل اسی طرح بنی اسرائیل کی سرگزشت شہادت ہے، یعنی وہ یہ بتاتی ہے، آپ کو خود بیان کرتی ہے پوری کہ یہ ہم یہاں کھڑے ہوئے تو اب دیکھو اب کیا ہوا، اب فلسطینیوں کو ہم نے الٹیمیٹم دیا، اب خدا آ گیا، یعنی اتر آیا ہو، اب اتر کے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ اس کی تعبیریں دیکھیے، بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں۔ تب وہ ہمارے رتھوں کے آگے آگے چلتا تھا، تب وہ بادل، اب قرآن مجید میں پڑھی ہے نا کہ پھر میں کیا کرتا تھا، یعنی صحرا میں چلنا ہے، بھائی صحرا میں ساری دنیا چلتی ہے، صاحبان خود ایجاد کرتی ہے، نہیں ہم آسمان کی بدلی لا کے اوپر کھڑی کر دیتے تھے، یعنی دیکھ لو دنیا میں خدا چل رہا ہے ساتھ ساتھ، بیان کیا نا اس کو قرآن مجید میں، ایک قوم چل رہی ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، جتنی مرضی نیکی کر کے دیکھ لے یہ کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک قوم جس وقت ٹھیک کھڑی ہے تو اب اس نے صحرا میں چلنا، یہ مثال ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا، یہ مثال ہے اس کی کہ اب ایک مشہود واقعہ ہوگا اس کے ساتھ خدا کے آسمان سے اترنے کا، وہ قربانی کرے گی تو خدا کی آگ اترے گی اور اس قربانی کو لے گی آ کے، وہ حملہ کرے گی تو خدا رتھوں کے سامنے خود کھڑا ہوگا، یعنی یہ جو عمل ہے اس کو میں اب اس کی تفصیل اگر کروں بہت وقت لگے گا، بائبل کے اقتباسات ہمیں پڑھ کے سنائے جا سکتے ہیں کہ کیسے خدا ساتھ ہوتا ہے، یعنی کیا ہے، جزا و سزا برپا ہے ایک قوم کے ساتھ۔ دنیا کی ساری قوموں کے یہاں جزا و سزا کا عمل دنیا میں نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ لمبے اسپین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے قوموں کے عروج زوال کا، یعنی اب مسلمانوں کو زوال کب آیا، عروج کب ہوا، ایک لمبی تاریخ ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی ٹھیک کھڑے ہوں تو اس کے بعد خدا کا عذاب دوسروں کے لیے، یعنی اب کسی نے نافرمانی کی تو سزا دے دیں گے۔
چنانچہ آپ دیکھیں بائبل میں وہ علاقہ متعین کیا گیا ہے، پورا علاقہ متعین کیا گیا کہ یہ علاقہ ہے جس کے اندر جب تم خیر پر کھڑے ہوگے تو تمہیں حق کے سزا ہے، دو گے تم. اور بالکل وہی قانون ہے جو ہماری سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے کہ علاقے کے اندر یہ فلاں قوموں کو موت کی سزا دی، مشرک قومیں ہیں، اور اس کے باہر والے جو ہیں ان کے اوپر وہی یعنی جزیہ عائد کرنا، وہ زندگی کی ضمانت ان کو قرآن نے قانون بیان کیا ہے نا، وہ سزا جو دی جاتی ہے. یہ قوم جو سزا دینے کا عمل کر رہی ہے، خدا نے اس کو کھڑا کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ خود بھی اس کے ساتھ جزا و سزا ہو رہی ہے. دنیاوی جزا و سزا خود اس کے ساتھ ہونی شروع ہو گئی. یہ بات ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قوم کو اس کا نمونہ بنا دیا جائے، دنیا کی اقوام کے اندر ایک بڑی قوم کو اس کا نمونہ بنا دیا جائے کہ خیر کرے تو خدا ساتھ، آسمان کی بدلی سایہ کرے گی، من و سلوہ اتار دیا جائے گا، پانی کی ضرورت ہے تو چشمے پھوٹ پڑیں گے، رتھ چلیں گے تو خدا آگے چل رہا ہوگا، حملہ کرے گی تو خدا کہے گا کرو میں ساتھ کھڑا ہوں، میں فتح لازمی ہے. اچھا، وہ جو دنیا کے عمومی قاعدے قانون ہیں معطل ہیں تمہارے بارے میں سارے کے سارے. یہ ہسٹری ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، جو بائبل میں سورہ بقرہ میں تو محض اشارے کیے گئے ہیں، وہ تاریخ ہے. قرآن کا انداز یہ نہیں کہ تفصیلات بتائے، آپ ان میں سے ایک ایک کو لے کے جب وہاں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بالکل تاریخ آ جائے گی. گویا جزا و سزا ایک قوم اس کا نمونہ بنا دی گئی کم و بیش 1500 سال تک دنیا کے اندر. اور وہ سلیمان اور داؤد کی قیادت میں حق پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ صورت پیدا ہوتی ہے جس کو ملکہ سبا کے واقعے میں قرآن بیان کرتا ہے. اچھا دیکھیے آپ علوم و فنون کا کیسا معاملہ ہوا ہے، یعنی علوم و فنون کے معاملے میں اس درجے کے لوگ نفسی علوم کے ماہرین اس کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو چشم ددن میں اٹھاتے ہیں آنکھ جھپکنے میں اور لا کے رکھ دیتے ہیں. 2 فرشتے جو ہیں اس وقت دنیا کے علوم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نازل کر دیے جاتے ہیں، ہاروت اور ماروت، کہ نفسی علوم، یعنی ایسے جیسے سمجھیں آپ کہ امریکہ سائنسی علوم جو ہے وہ حاصل کرے کوئی 2000 سال جد و جہد کر کے، اور اللہ تعالیٰ اچانک لاہور کی مسلمان قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی اب امریکہ کے بم پھونکوں سے ختم ہو گئے. تو وہ عمل ہوا ہے ان کے اندر باقاعدہ، اور اس کی تفصیل بھی بائبل بیان کرتی ہے. یعنی گویا ایک قوم زمین کے اوپر معجزہ بن گئی خدا کا. یہ وہ بات ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے. یہ دیکھیے نا، یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے پوری دنیا کے اندر سے تم کو فضیلت دے کر ایک خاص منصب کے لیے منتخب کیا تھا. اور اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، یعنی یہ چونکہ انہوں نے سرکشی کی ہے نا، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کی سرکشی سے کوئی نہیں، میں نے بالکل ٹھیک جیسے میں پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انا اخترناہم علی علم علی العالمین، یعنی میں نے یہ منصب جو تھا یہ ایسے نہیں دے دیا تھا الٹپ. اس منصب یہ ان کو کیسے ملا، یہ میں نے آپ کی اس کی تاریخ بتائی آپ کو، اور یہ مل گیا جب حضرت موسیٰ کے بعد یہ تیار ہو گئے تو ان کو اس منصب پر فائز کرنی. 500 سال تک 600 سال تک تیار کیا گیا. اب یہ دنیا کے اندر اتمام حجت کا نمونہ. اس میری تقریر کی روشنی میں اگر خدا توفیق دے تو خروج اور گنتی کے جو ابواب ہیں ان کو آپ پڑھیے بائبل کے اندر سے، قاضیوں والی کتاب پڑھیے. آپ حیرت انگیز طریقے دیکھیں گے کہ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے بالکل خدا کی شہادت سامنے کھڑی ہے. یعنی جیسے ہی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے بالکل خیر و شر واقع ہو رہے ہیں. جیسے ہی غلطی ہوتی ہے فوراً تھپڑ پڑتا ہے، یعنی مؤخر نہیں کیا جاتا اس کو، کیونکہ ابتلا کا قانون جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. جزا و سزا کا قانون بنی اسرائیل کے بارے میں مار مار کے اتو بنا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ ٹھیک ہو کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً خدا آسمان سے اتر آتا ہے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس اصول پر نبھایا. آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے یہ پہلے حصے میں یہ کم و بیش آپ سمجھیں کہ پہلا پارے تک کم و بیش یہ اس ساری تاریخ کو بیان کرتی ہے. اب اس روشنی میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو آیتیں دوسری طرف بولتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں معزول کرنے لگا ہوں. تو معزول کرنے کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ تو تھا نا ابراہیم کی اولاد کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اسحاق کی اولاد کو معزول کر رہے ہیں اور اسماعیل کی اولاد کو فائز کر رہے ہیں. یہ دیکھیے اس کی تاریخ ضروری ہو گئی سنانی، قرآن میں سنانی ضروری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے عربوں کے اسماعیلی ہونے کا انکار کیا ہوا تھا. اس کو مولانا فرائی نے اس میں بیان کیا ہے
کہ اسماعیل کو کیسے آباد کیا، پھر ابراہیم نے کس طریقے سے ان کی قربانی کا واقعہ ہوا، بیت اللہ کیسے تعمیر کیا گیا، پھر اس کے بعد یہاں جو قوم پہلے بستی تھی اصل میں حمورابی قوم ہے، قدیم عرب ہے، بنی قحطان ان کو کہتے ہیں، انہوں نے اسماعیل کو اپنی بیٹی دی ہے، اور یہی ہے جس کے بارے میں امام فرائی کی تحقیق ہے کہ ہاجرہ بھی اصل میں انہی کی بیٹی تھی، تو یہ نانی بھی بنی قحطان سے ان کو ملی اسماعیلیوں کو، اور بیوی بھی بعد میں، اور پھر یہ وہاں آباد ہوئے ہیں۔ یہ جو بنی جرہم یا بنی قحطان ہے قدیم جو پہلے سے موجود تھے، پھر قرآن مجید سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، اور مولانا فرائی نے اس کو بالکل موقت کر دیا کہ یہ اسماعیلیوں کی گویا جسے بائبل کہتی ہے نا، اسرائیلیوں کے ساتھ پردیسی، تو یہ ان کی ملحق قوم بن گئے یہ سارے کے۔ اوس اور خزرج یہ تھے، یعنی یہ اصل میں ننہال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یہ ساری اوس اور خزرج آپ پڑھے ہوگے نا مدینے میں، جو اتنے ہی رہے، باقی بنی اسماعیل کا غلبہ ہو چکا ہوا تھا، تو یہ تھوڑے سے رہ گئے ہوئے تھے، یہی انصار ہیں، یعنی یہ قدیم عرب ہے۔ اسماعیل کی ننہال بھی ہے، اور اسماعیل کا سحری رشتہ، سسرالی رشتہ بھی انہی کے ساتھ ہے، تو بنی اسماعیل کو آباد کیا گیا۔ اب بنی اسماعیل کو آباد کیا گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تیار کرنے میں 575-76 سال لیے، ان کو تیار کرنے میں 2000 سال، یعنی تیاری کا عمل ہے یہ سارا، یہ تیاری کا جو عمل ہوا ہے، ایک قوم تیار کی جائے کہ وہ اب دنیا کی دینونت کے منصب پر، تو قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کیا، فائز کرنے کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے، اور مطلب بیان کرتا ہے کہ فائز کرنے کا کیا تھا، یعنی وہی خدا کی دینونت کا نمونہ بنا دیا ایک قوم کو، اچھا کرے گی فوری طور پر خدا ساتھ آ جائے گا، بادل سائے کریں گے، پھونکوں سے بم اڑا دیے جائیں گے، اور جیسے ہی خرابی کا اندیشہ ہوگا فوراً سزا دے دی جائے گی، یہی جزا و سزا ہے نا، یعنی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید کی تاریخ سناتا ہے، کیونکہ اس کو اب یہ بتانا ہے کہ میں تم کو ٹھیک معزول کر رہا ہوں۔ بقرہ کا مضمون یہ ہے کہ تمہیں معزول کرنے کا عمل ٹھیک ہوا ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا وہ بھی میں آج نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ طے کر دیا گیا تھا اسی وقت کہ دوسری نسل کو کیا کرنا ہے۔ وہ دوسری نسل کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ اب وہ بنی اسماعیل دیکھیے سورہ بقرہ میں کیسے نمایاں ہوتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، یعنی اب سورہ جو ہے کم و بیش سمجھیں آپ کے کوئی ایک پارہ آگے جا چکی ہے، پارہ کا لفظ میں بول رہا ہوں محض یعنی مقدار کا تاثر دینے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اب یہ سنیے چند آیات ہیں، اس کے بعد وہ آتی ہے شہادت کی آیت۔ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور پوری دنیا میں نے تمہارا انتخاب کر کے تم کو ایک خاص فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی یہ حرکتیں نہ کرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش وہاں کام آئے گی، اور نہ کوئی مدد کسی کو پہنچے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، اور اب میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں، ذرا اس کو یاد کرو۔ ہوا یہ تھا کہ ابراہیم کو اس کے پروردگار نے اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بِکلمات، کچھ چیزوں سے آزمایا تھا، پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان باتوں کو آخری درجے میں پورا کر دیا تھا، یعنی میرٹ پر میں نے یہ معاملہ کیا تھا، یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب میں نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خصوصی فیصلہ کیا ہے ان آزمائشوں سے گزارنے کے بعد کہ میں اب دنیا کے اندر تم کو امامت کا منصب دے رہا ہوں، یعنی تم اب یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اب تم اصل میں میری دینونت کا ظہور تمہاری ذات سے ہوگا، یہ امامت ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا مجھ تک معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں شخصی دینونت چل رہی تھی نا اس سے پہلے۔ ابراہیم کا سوال اصل میں اس پس منظر میں ہے کہ کیا یہ میری اولاد کو جائے گی؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا میری اولاد کو بھی منتقل ہوگی۔ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ منتقل ہوگی، ہاں ہوگی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی، یعنی کیا ہوگا کہ یہ اصول ہوگا کہ ظلم کریں گے تو میں پیشوائی کا منصب چھینوں گا، یعنی شہادت کے نتیجے میں جو امامت حاصل ہوتی ہے، دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں نا آپ، جیسے سلیمان اور داؤد کے زمانے میں کھڑے ہوئے، فرمایا بالکل میرٹ پر ہوگا یہ معاملہ، ہوگا تمہاری اولاد کے ساتھ، دو اولاد شامل ہے لیکن ان میں سے ظالم جو ہے وہ سزا پائیں گے۔ اچھا فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس بیت اللہ کو ایک عبادت کا مرکز بنانے کا ابراہیم کو حکم دیا تھا، یعنی پہلا مرحلہ یہ بتایا کہ اولاد کے بارے میں یہ ذریت یاد رکھیے گا، اولاد ہے جس کے معاملے میں زیر بحث ہے، ابراہیم کا سوال یہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب ابراہیم نے یہ جو بیت اللہ بنایا ہے یہ عبادت گاہ قرار پائے گی. یہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے نا, یہ مان نہیں رہے نا بنی سے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور اس بیت اللہ کے بارے میں ہم نے یہاں وہ قوم تیار ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ہم نے ابراہیم کے ساتھ یہ اس موقع کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی تھی اس کے اوپر کہ وہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اس بے آب و گیا جگہ پر آباد کرتے وقت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دینا میری اولاد کے لیے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہ اوپر ڈانٹ پڑ چکی تھی نا, اور اس میں یہ قانون جاری رکھنا میری اولاد کے لیے کہ جو ان میں ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کو رزق کی فراوانی حاصل ہو. فوراً پھر ٹوکا جیسے اوپر ٹوکا کالا من کو فرام پتے ہو کریرن سما استرو الى عذاب النار وبئس المصیر. فرمایا نہیں یہ نہیں ہے دنونت کا مطلب کہ میں ان کو روٹی دینا بند کر دوں گا. نہیں, روٹی دینے کا معاملہ جو ہے وہ اور اصول کے اوپر ہوتا ہے, یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. دنیا کی جو رہنا بہنا اور تو قوم ہی مر جائے گی, ابھی نہیں ہوا یہ شروع معاملہ, تو یہ میں کروں گا. اور البتہ یہ ہے کہ یہ جزا و سزا جو ہے یہ قیامت میں دوں گا. پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. فرمایا پھر وہ یاد کرو وقت کہ یہ بھی ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس موقع کے اوپر انہوں نے دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ہماری طرف سے قبول کر, بے شک تو سمیع العلیم ہے. اب دعا کیا ہے سنیے, وہ ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا. ومن ذریتنا, اور ہم دونوں کی, ابراہیم اور اسماعیل ہے نا, ابراہیم اور اسماعیل کہتے ہیں ہم دونوں کی اولاد میں سے امت مسلمۃ لک, وہ امت اٹھانا جو تیرے سامنے سرفگندہ ہو کر ایک مرتبہ پھر اس معیار پر پوری اولاد ہے, میں آپ نہیں ہے زیر بحث. یہ نوٹ کر لیجیے, من ذریتنا امت مسلمۃ لک, میری اولاد میں, ہماری اولاد میں سے, وارنا مناسکنا وتب علینا, اور ایک گھر جو تیرا آباد ہوا ہے اس کے مناسک ہماری اولاد کو سکھانا اور ان کے اوپر اپنا خاص کرم رکھنا. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو بہت کرم کرنے والا بڑے رحم فرمانے والا ہے. پھر فرمایا کہ وہ کیا ہو, ادھر تھا نا موسیٰ کو پیدا ہونا 500 سال بعد, تو ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کو جو میں آباد کر رہا ہوں, یعنی واضح ان کے اوپر کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, میری اولاد یہاں آباد ہوگی, مالک ان کے اندر سے وہ ایک تو نے امت مسلمہ اٹھانی ہے, اور وہ امت مسلمہ اٹھنے کا فیصلہ کیسے ہوگا, ان کے اندر ایک رسول مبعوث کرنا. یعنی یہ گویا خدا کا اشارہ پا کے ابراہیم نے دعا کی ہے, اور خدا کہتا ہے میں نے یہ دعا قبول کر لی تھی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں ہجرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی خدا کا عمل جو ہے وہ کیسے ہم آہنگ ہو کے ہو رہا ہے. ان کے اندر ربنا وبعث فیہم, میری اولاد کے اس حصے کے اندر ایک رسول پیدا کرنا. وہ رسول کون ہو, منہم, ان کے اندر سے ہو. وہ کیا کرے, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یعنی وہ رسول ہونا چاہیے جس پر تیرا کلام نازل ہو, اور پھر پورا دین جو ہے کتاب اور حکمت, شریعت اور حکمت دونوں کی تعلیم وہ دے اور لوگوں کے تزکیے کا سامان کرے. یہ دعا انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم کہتے ہیں کہ تو یہ کرنے کے لیے پوری قدرت رکھتا ہے, اور بہرحال تو تیری حکمت کا تقاضا ہوگا تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. فرمایا کہ یہ ہے تمہاری, یہ تاریخ ہے جہاں سے شروع ہوا. اب وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. فرمایا کہ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے جو تمہارے لیے اور دوسری نسل کے لیے اس نے چھوڑا. تو اب جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹ کر, یعنی اب اتمام حجت ہے نا, تم ہٹ گئے ہو, طریقہ اختیار کر, اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہو سکتا. من صفیہ نفسہ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا اس خاص ذمہ داری کے لیے, اور آخرت میں ہم اس کو صالحین کے اندر سے اٹھائیں گے. اور یہ انتخاب فرمایا کیسے ہوا تھا, سرکشی سے نہیں ہوا تھا, یہودی اور نصرانی بننے سے نہیں ہوا تھا. ان کو بتائی جا رہی ہے تاریخ پوری. اس قال لہ ربہ اسلم, یاد کرو پروردگار نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکاتے ہو, سرفگندہ ہو, قال اسلمت لرب العالمین, اس نے کہا تھا کہ ہاں میں اپنی مرضی سے, آزادانہ مرضی سے اپنا سر تیرے سامنے جھکاتا ہوں. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مسئلہ تھا, ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور بالخصوص یعقوب جس کی تم اولاد ہو اس کو اسی بات کی وصیت کی تھی, اسلام کی, یعنی تمہارے لیے بھی یہی تھا. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین,
اس نے ان کو وصیت یہ کی تھی کہ خدا نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے اب تمہاری موت اسی حالت میں ہونی چاہیے کہ تم اس کے سامنے سرفگندہ ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ انکار کرتے ہیں، فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو یعقوب نے اس وصیت کو چھوڑا تھا ان کے اندر، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے پروردگار، باپ ہم تیرے معبود اور تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل کے۔ اب یہ قرآن نے واضح کیا کہ اسماعیل الگ نہیں تھا، یعنی اس کے آبا اور اسحاق ایک خدا مانے کے، نحن لہ مسلمون، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا یہ قانون تھا ہمارا جس کے مطابق ہم تمہارے ساتھ معاملہ کرتے رہے ہیں، اب تم ان باپ دادوں کی وجہ سے استحقاق کا مطالبہ کرتے ہو تو وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کو اس کا اجر ملے گا اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا ملے گی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم مسئول نہیں ہوگے ان کے اعمال کے لیے، مسئول نہیں ہوگے۔ وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، فرمایا کہ ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ اس تاریخ کے یہ حامل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہوگے تب تم ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہو نہیں، تمہارے لیے ہم نے ابراہیم کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور ابراہیم جو تھا اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، ما کان من المشرکین۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما، لہذا اب کہنا ہے، بچنا ہے اس سزا سے جو ملنے والی ہے، تو کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم اور اسماعیل، یہ پورا خاندان ہے، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کے ساتھ ہوا، وما اوتی عیسیٰ و موسیٰ، موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عیسیٰ و موسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے درمیان جو پیغمبر آئے ان کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور اس بات کا ہدایت ان کو کی گئی تھی کہ یہ کہو کہ ہم پروردگار کسی حال میں بھی کسی پیغمبر کی ہدایت کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ اب یہ کر رہے ہیں نا اسماعیل اور سارے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب یہ کہا گیا کہ تم بنی اسماعیل، یعنی جو ذریت اسماعیل ہے، اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے اب تو تمہارے ساتھ آ جائیں گے، یعنی ان کو ہم بچا لیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر نہیں تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر اللہ کافی ہے ان کے لیے، سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ سمیع و علیم ہے، یعنی ایسے نہیں دے رہا، سن کر اور جان کر دے رہا ہے۔ صبغۃ اللہ، کچھ نہیں مطالبہ کیا گیا تھا اس کا کہ خدا کا رنگ اختیار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہودیت اور نصرانیت نہیں، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُل لَا تُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اسماعیل اور اس کی نسل کی ذریت کے بارے میں لڑ چکے، خدا کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ لڑتے ہو، تمہارا بھی رب ہمارا بھی رب، یعنی بنی اسرائیل کا بھی رب بنی اسماعیل، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہماری بھی ایک داستان اعمال ہے، تمہاری بھی ایک داستان اعمال ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کھڑے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یہ کہتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں یہ یہودی یا نصرانی تھے، قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے کہو تم جانتے ہو بہتر یا خدا جانتا ہے، ومن اظلم ممن کتب شہادۃ عندہ من اللہ، تمہارے پاس اس ساری تاریخ کی گواہی موجود ہے بنی اسماعیل کے لیے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اس شہادت کو چھپائے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ابراہیم و اسحاق تمہارے آباء و اجداد ایک پورا گروہ تھے، چلا گیا یہ دنیا سے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، اعمال پر میں یہ سب کر رہا ہوں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها، ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے، ان کو معزول کر کے قبلے کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو ہم امامت منتقل کر رہے ہیں۔ یہ احمق اس موقع کے اوپر بھی کہیں گے کہ قبلہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہو کہ بل خدا اپنے قانون کے مطابق یہ کام کرے گا، اور قبلے میں کچھ نہیں پڑا ہوا مشرق مغرب میں، اس کی ایک وجہ کا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تم نے اس کو چھوڑا تھا، اس قبلے کی سیدھی راہ پر خدا لائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے بنی اسماعیل ہم نے تم کو درمیان کی امت بنایا اس طرح، یعنی یہ ہے اصل میں سلسلہ بیان، یہاں یہ آیت آتی ہے۔ تو یہ گویا بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے شہادت کے منصب سے معزولی، اور بنی اسماعیل کی ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ جس نے یہ آباد کی ہے، اس کے اس منصب پر تقرر کا اعلان ہے۔ اس پس منظر میں
یہ آیت آئی. آپ اس کو پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ سارا اصل میں بنی اسرائیل پر اتمام حجت، ابراہیم کی پوری تاریخ کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس ذریت کو اس نے آباد کیا تھا، ان کے اندر سے ایک رسول کے پیدا ہونے کی گواہی دی گئی تھی، اور یہ اس پس منظر میں اب تم کو اس منصب پر فائز کیا گیا. تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی، یعنی یہ دینونت ابراہیمی جو ہے اس میں ابھی اور کچھ مقامات بھی باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے زیر بحث لائیں.